هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید کے نوع انسانی پر احسانات، اس سلسلے میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. محترم ناظرین، یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن مجید مسلمانوں کو تو پڑھنا ہی پڑھنا چاہیے، سمجھنا ہی سمجھنا چاہیے. ان پر تو لازم ہے کہ جس کلام کو وہ اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں. لیکن دیگر انسانوں کو بھی قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احسانات کیے ہیں. آج ہم جس احسان کا انشاءاللہ ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ اس قرآن نے آ کر نوع انسانی کو دیگر مخلوقات کی بندگی کی ذلت سے بچایا. کس قدر انسان کے لیے ایک ذلت کا مقام تھا کہ وہ اپنی جیسی مخلوقات کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہو، ان سے ڈر رہا ہو اور ان سے امیدیں وابستہ کر رہا ہو. قرآن مجید نے آ کر انسان کو اس ذلت سے نجات دلائی. سورہ یوسف میں بڑے پیارے الفاظ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے کہ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہمارے لیے ہرگز یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہمارا جو عظیم مقام اللہ نے طے کیا ہے اس کے ساتھ یہ بات مناسبت نہیں رکھتی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بھی فضل ہے، تمام لوگوں پر بھی اللہ کا فضل ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے، اللہ کے اس احسان کا واقعتاً پاس نہیں کرتے، اور پھر بھی اپنے آپ کو مخلوقات کے در پر جھکا کر، مخلوقات کو سجدہ کر کے، مخلوقات کے سامنے ہاتھ جوڑ کر، ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں. ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یوسف علیہ السلام کے الفاظ یہ بھی نقل ہوئے، بلا خود تو سوچو کہ کیا جدا جدا بہت سارے رب بہتر ہیں یا وہ اکیلا رب کہ جو پوری طرح سے غالب اور چھایا ہوا ہے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. لہذا بہت بڑا نوع انسانی پر اللہ کا کرم کہ نوع انسانی کو اللہ نے دیگر مخلوقات کی بندگی اور ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے، ان کے سامنے سجدہ کرنے سے بچا لیا. جب تک قرآن مجید کی تعلیمات لوگوں کے علم میں نہیں تھیں، لوگ بعض مظاہر قدرت کو سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں نفع دیتے ہیں اور انہی سے
ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ کسی نے سورج کو سمجھا کہ یہ ہمیں نفع اور نقصان دیتا ہے، اس کی پوجا شروع کر دی۔ کسی نے آگ کو سمجھا کہ یہ ہمیں فائدہ بھی دیتی ہے، نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، اس نے آگ کی پوجا شروع کر دی، آتش پرست بن گیا۔ اور ان مخلوقات کو انسانوں نے بڑا تقدس دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ نہیں، مقدس ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، پاک صرف اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ تو جب کسی کا تقدس ختم ہو جائے تو پھر آپ اس کے اوپر تحقیق بھی کر سکتے ہیں۔ جب تک تقدس کسی کا ذہن میں ہو آپ اس پہ تحقیق نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب ایک مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں اپنی کتاب محاضرات قرآنی میں، کہ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو تجربے کے لیے اساتذہ مختلف انسانی لاشوں کے پاس لے کر جاتے ہیں اور پھر وہ لاشیں کھولتے ہیں اور اس میں وہ مختلف جسم میں جو اعضاء ہیں وہ ان کے حوالے سے پورا بتاتے ہیں کہ کون سا نظام کس طرح سے انسان کے وجود میں کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر ایک طالب علم کو یہ بتا دیا جائے کہ آج تم جس لاش کو چیرو گے یہ تمہارے والد کی لاش ہے، تو کبھی اس کو نہیں چیرے گا وہ۔ کیوں؟ والد کا ایک احترام اور ایک والد کا تقدس ہے، لہٰذا وہ اپنے والد کی لاش کو چیر کر کوئی تحقیق نہیں کرے گا۔ لہٰذا جس چیز کا تقدس انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، انسان پھر اس چیز کے حوالے سے تحقیق اور جستجو نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید نے آ کر ان مخلوقات کے تقدس کو ختم کر دیا، بتایا کہ تقدس صرف کس کا ہے؟ خالق کا ہے۔ باقی تمام مخلوقات تمہاری خادم ہیں، تمہاری معبود نہیں ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے۔ سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے رات کو بھی اور دن کو بھی اور سورج کو بھی اور چاند کو بھی، یہ سب تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ تم ان کے لیے نہیں ہو بلکہ یہ تمہارے لیے ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ کے رسول کا بڑا پیارا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے، تمہاری خدمت کے لیے، اور تمہیں البتہ اللہ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا کی نعمتیں استعمال کرو، لیکن پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں میری عطا کردہ نعمتیں استعمال کی، رات کو آرام کیا، دن کو تم نے بھاگ دوڑ کی اور کام کیا، سورج کی حرارت سے فائدہ اٹھایا، چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھایا، پانی کی نعمتوں سے اپنی پیاس بجھائی، اپنی خوراک تیار کی، اپنی فصلیں اگائیں، دریاؤں سے، پہاڑوں سے، سمندروں سے، کشتیوں سے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں جن سے تم نے استفادہ کیا۔ اب یہ بتاؤ کہ تم نے نعمتوں سے استفادہ کرنے کے بعد میری بندگی کی یا میری نافرمانی کی؟ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، سورہ تقاصر میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم سے لازماً پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں کہ تم نے نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد کیا کیا؟ آیا جس نے نعمت عطا کی تھی اس کا کہنا مانا، اور یا یہ ہے کہ اس کی نافرمانی کی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے انسان کو یہ بتا دیا کہ یہ مخلوقات کہ تم جن کو بہت بڑا سمجھ کر ان کے سامنے سر جھکا رہے ہو، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے ہر اس شے کو جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس شے کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ تم غور و فکر کرو، اور اس کے بعد تم یہ جو بھی نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں
تم ان پر تحقیق کرو، ان کا تقدس ختم ہو گیا، اب تم ان پر تحقیق کر سکتے ہو، اور تحقیق کر کے ان سے اپنے لیے اور سے اور فائدے حاصل کر سکتے ہو۔ دو طرح کی منطق تھی، جو کہ دو طرح کی منطق ہے جو دنیا میں اس وقت رائج ہے۔ ایک یونانی منطق ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ منطق استخراجی، اور ایک وہ منطق ہے جو منطق استقرائی کہلاتی ہے۔ یہ جو منطق استقرائی ہے یہ اصل میں قرآن مجید نے نوع انسانی کو سکھائی ہے۔ استخراجی منطق کیا ہے؟ استخراجی منطق یہ ہے کہ بس صرف ایک ہی چیز پہ غور کرو اور بال کی کھال نکالو، اس سے انسان کا مشاہدہ اور تجربہ وسیع نہیں ہوتا تھا، بس ایک ہی چیز پہ فوکس کیا ہوا ہے۔ استقرائی منطق کیا ہے؟ استقرائی منطق یہ ہے کہ نہیں، اپنے مشاہدے کو وسیع کرو اور کائنات میں پھیلی ہوئی بے شمار قدرتوں پر غور کرو، پھر ان قدرتوں سے ہر ایک سے نتیجہ اخذ کرو، جو بھی نتیجہ تمہیں مختلف ان قدرتوں پر غور و فکر سے ملے گا، ان جب نتائج کو تم جمع کرو گے تو تم اس وقت ایک اعلیٰ حقیقت کو پا جاؤ گے۔ ان سب پر غور و فکر تمہیں تحقیق کا ایک اعلیٰ نتیجہ فراہم کر دیں گے۔ تو جب انسان نے اپنے مشاہدے کو وسیع کیا اور کائنات کے تمام مظاہر قدرت پر غور و فکر کیا، تو اب اسے محسوس ہوا کہ مظاہر قدرت سب کے سب، ان میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، بڑی طاقت رکھی ہے، اور انسان کے فائدے کے لیے ان میں بہت کچھ رکھا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ زمین میں جتنا کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، ان پہ غور کرو، ان پہ تحقیق کرو۔ سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ انظُرُوا ماذا فی السماوات وما فی الارض، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، چاروں طرف نگاہ دوڑاؤ اور اپنے مشاہدے کو وسیع کرو۔ اب اس کے بعد ہوا کیا کہ اب انسان نے غور و فکر شروع کیا کائنات میں مختلف نعمتوں پر۔ اس غور و فکر کی کی دعوت بڑے خوبصورت انداز سے دی گئی سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 میں۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض بڑی بڑی آیات رکھی ہیں، اور ان آیات کے مفسرین نے خاص نام بھی دیے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہی میں آیت الکرسی بھی ہے جو کہ تمام آیات کی سردار ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت دین بھی ہے جو قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے، کہ جس میں قرض کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ انہی بڑی آیات میں سے ایک آیت ہے آیت نمبر 164، جسے کہا جاتا ہے آیت الآیات، کہ ایک آیت قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیات جمع کر دی ہیں، آیات آفاقی جمع کر دی ہیں۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے۔ خلف کہتے ہیں کسی کے پیچھے آنا، لہٰذا رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں، یہ رات اور دن کی گردش کے اس نظام میں۔ یا پھر اختلاف کہتے ہیں، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان کے تاثیر بالکل جدا جدا ہو، رات کی تاثیر اور ہے، دن کی تاثیر اور ہے۔ رات اللہ کی تاریک نشانی ہے، دن اللہ کی روشن نشانی ہے۔ تو فرمایا رات اور دن کے مزاج کے اختلاف میں، یا رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور ان کشتیوں اور جہازوں میں کہ جو چلتے ہیں سمندروں میں، ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ بڑے بڑے جو تجارتی حوالے سے موومنٹ ہوتی ہے اور سامان ادھر سے ادھر جاتا ہے، وہ بحری رستے سے جاتا ہے۔ بعض جہاز قرآن پاک کہتا ہے پہاڑوں کی طرح ہیں، کالآلام وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْآلام، اور کتنے بڑی تعداد میں تجارتی سامان کی نقل و حمل اور تجارتی سارے کے سارے کام بحری راستے سے ہوتے ہیں۔ تو ان کشتیوں میں یا ان جہازوں میں
جو کہ ان چیزوں کے ساتھ سمندروں میں چلتے ہیں، وہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے پانی، کیسی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو بارش کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے زمین پر آسمان سے۔ کہیں پانی برس جاتا ہے، کہیں یہی پانی جا کر برف کی شکل میں پہاڑوں پر اسٹور ہو جاتا ہے، اور وہاں سے وہ پانی پگھل پگھل کر دریاؤں کے ذریعے سارا سال انسانوں تک پہنچتا رہتا ہے، اور انسان وہاں سے تازہ پانی حاصل کرتے ہیں۔ کیا ممکن تھا ہمارے لیے کہ ہم اپنے سال بھر کا پانی کا اسٹور کر سکتے؟ اسٹور کر لیتے تو خراب ہو جاتا، اس کا رنگ بدل جاتا، اس میں بو پیدا ہو جاتی۔ اللہ نے ایک واٹر سائیکل بنا دیا پانی کا۔ سمندر یہ ہمارے انڈر گراؤنڈ ٹینکس ہیں، اور پہاڑ یہ ہمارے اوور ہیڈ ٹینکس ہیں۔ سمندروں میں پانی بہتا ہوا آتا ہے، غلاظتیں لے کر آتا ہے۔ سمندر کے اندر ایک ایسا پورا نظام ہے نمکیات کا کہ اس پانی کو سمندر بالکل صاف کر دیتا ہے، اور پھر وہ بخارات کی شکل میں پانی اوپر اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں، ہوائیں بادلوں کو لے جاتی ہیں، کچھ پانی تو رستے میں برس جاتا ہے بارش کی صورت میں، اور اکثر بادل جا کر پہنچ جاتے ہیں پہاڑوں پر اور برف کی صورت میں جا کر جم جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ پگھلتا ہوا پانی دریاؤں کے ذریعے سے، زیر زمین سوتوں کے ذریعے سے انسانوں کے پاس سے گزرتا ہے، اور انسان دریاؤں سے نہریں نکال لیتے ہیں، زیر زمین سوتوں سے لوگ پانی نکال لیتے ہیں اور اس سے اپنے مختلف فائدے اٹھاتے ہیں۔ فرمایا اس پانی میں جو کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور پھر اللہ نے اس پانی کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا۔ زمین بظاہر ویران تھی، بارش آئی تو زمین سے سبزہ نکلا، گویا زمین زندہ ہو گئی۔ جب سبزہ نکلا تو اب کئی مخلوقات بھی وہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں، پرندے بھی آ کر چہچہا رہے، کئی طرح کے کیڑے بھی وہاں پر آ رہے ہیں، مختلف جانور بھی آ کر وہاں پر چر چگ رہے، تو اب زندگی نظر آ رہی ہے۔ تو اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے زمین کو زندہ کیا، بعد موتہا، اس زمین کی موت کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور وہ جو اللہ نے زمین میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دیے ہیں، کیسی کیسی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں۔ ایسی بھی مخلوقات ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل پر رینگتی ہیں، ایسی بھی مخلوقات ہیں جو 2 پاؤں پر چلتی ہیں، ایسی بھی مخلوقات ہیں جو 4 پاؤں پر چلتی ہیں، ایسی مخلوقات ہیں جو خشکی پر ہیں، اور ایسی مخلوقات بھی جو سمندر میں ہیں۔ تو فرمایا وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں طرح طرح کے جاندار پھیلا دیے، بتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، کبھی بڑی خوشگوار ہوائیں چل رہی ہیں، نہ ٹھنڈی ہیں اور نہ زیادہ گرم ہے، آدمی کو اچھی لگ رہی ہیں، اور کبھی بہت تیز لو چل رہی ہے۔ ہمیں تو وہ لو بعض اوقات اچھی نہیں لگتی، لیکن اگر وہ لو نہ ہو تو فصلیں پکے نا، انہی کی وجہ سے بہت ساری گرمی کی فصلیں وہ اس گرم لو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پکاتا ہے، اور جنہیں ہم بعد میں استعمال کرتے ہیں، اپنی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ تو ہواؤں کے بدلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی عظیم قدرت ہے۔ یہ بادل بڑے وزنی ہوتے ہیں، السحاب الثقال کہا اللہ نے قرآن مجید میں، بھاری بادل، ان سے کروڑوں لیٹر پانی برستا ہے، اتنے بھاری بادل ہوتے ہیں، لیکن ہوا کے دوش پر یہ چلے جا رہے ہیں، کہیں جا کر برس جاتے ہیں اور کہیں پہنچ جاتے ہیں پہاڑوں پر، اور وہاں پر جا کر نیچے اتر کر برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دعوت غور و فکر دی ہے کہ غور و فکر کرو، ان اللہ تعالیٰ کے مظاہر قدرت کو دیکھو، اور یہ سب کے سب اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ سب کچھ اللہ نے نعمتوں کا دسترخوان
تمہارے لیے بچھایا ہے۔ ان ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو قرآن مجید نے آ کر نوع انسانی کے مشاہدے کو وسیع کر دیا، اسے مظاہر قدرت کی حقیقت بتا دی کہ یہ تمہارے خادم ہیں، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں، سجدہ صرف اس کو کرو جس نے ان کو بنایا ہے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، ارے سجدہ مت کرو سورج کو، سجدہ مت کرو چاند کو، سجدہ اس کو کرو کہ جس نے ان سب کو بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو انہوں نے کس طریقے پر توحید کا سفر کرایا؟ ستارے کو دیکھا تو ستارہ پرسوں سے کہا کہ شاید یہ میرا رب ہے، کچھ دیر بعد وہ ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ ارے جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیا عروج دے گا، اس پر خود سوال آ گیا وہ مجھے کیا فائدہ دے گا، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند پرستوں کے ساتھ چاند کے بارے میں کہا ان کو کہ بھئی میرا بھی رب غالباً یہ چاند ہی ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ یہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ تو خود کسی اور کے زیر اثر ہے، وہی اس کو طلوع کرتا ہے، وہ اسے غروب کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا کہ ہاں غالباً یہ سورج میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ارے میں تو اپنا رخ کرتا ہوں اس ہستی کی طرف کہ جو بنانے والی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، جس نے بنایا ہے سورج کو، جس نے بنایا ہے چاند کو، جس نے بنایا ہے ستاروں کو۔ لہٰذا نوع انسانی کو مخلوقات کے سامنے جھکنے کی ذلت سے بچانے کی نعمت کس سے ملی؟ اس قرآن سے ملی۔ قرآن نے ان باتوں کا بار بار ذکر کیا، نوع انسانی کو عزت دی ہے، نوع انسانی کو ایک اعلیٰ مقام دیا ہے، اور پھر جب اس کے مشاہدے کو وسیع کیا، اسے ان تمام مظاہر قدرت پر غور کرنے کی دعوت دی، اور یہ بھی بتایا کہ یہ سب تمہارے لیے بنا ہے۔ تو اب انسان نے پھر تحقیق کی ہے، اور تحقیق کر کے مظاہر قدرت کی قوتوں کو دریافت کیا ہے۔ دریافت کرنے کے بعد ان کی تسخیر کی ہے، انہیں قابو میں انسان لے کر آیا ہے، اور قابو میں لانے کے بعد پھر اس نے طرح طرح کی ایجادات کی ہیں۔ دیکھیے آج بجلی کے ذریعے سے ہم کتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ انسان نے پہلے غور و فکر کیا اور معلوم ہوا کہ الیکٹرانز جو مختلف عناصر کے ایٹمز میں ہیں، ان میں تو بڑی قوت ہے، بڑی پاور ہے۔ تو پہلے انسان نے غور و فکر کر کے اس قوت کو دریافت کیا، پھر اس کے بعد سوچا کہ اس کو قابو میں کیسے کرے، قوت تو بہت ہے۔ پھر انسان رفتہ رفتہ اسے قابو کے اندر لایا، اور قابو میں لانے کے بعد اب انسان نے ایجادات کی، اور کئی مشینیں ہیں جو کس سے چل رہی ہے؟ اسی برقی قوت سے چل رہی ہیں۔ کرنٹ کیا ہے؟ فلو آف الیکٹرانز۔ تو اب اس فلو آف الیکٹرانز کے ذریعے سے، اس بجلی سے ہم کیسی کیسی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو جو جدید سائنسی ترقی ہوئی اور ایجادات کا دور آیا ہے، کس کا احسان ہے؟ قرآن کا احسان ہے۔ قرآن نے غور و فکر کی دعوت دی تھی، قرآن نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں مقدس نہیں ہیں، لہٰذا ان کے اوپر تحقیق کرو، اور ان میں تمہارے فائدے کا سامان ہے، اپنے فائدے کا سامان ڈھونڈو۔ اسٹیم کتنی بڑی قوت ہے، انسان نے پہلے اس کو دریافت کیا کہ کس طریقے پر یہ اسٹیم یہ پتیلی میں اس کے کور کو کس طرح سے اٹھا دیتی ہے، اس میں تو قوت ہے، دریافت کیا۔ پھر اس کی تسخیر کی کہ ہم اسے استعمال کیسے کر سکتے ہیں، اور تسخیر کرنے کے بعد پھر ایجادات ہوئی، اور اسٹیم کے ذریعے سے کئی ٹربائنز، اور اسٹیم کے ذریعے سے کئی انجن، اور اسٹیم کے ذریعے سے آج پاور جنریشن کے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ ایٹمی قوت انسان نے ایٹم میں دریافت کی، نیوٹرون کس قدر قوت والا ایک پارٹیکل ہے ایٹم کے اندر۔ اب اس کے بعد آج ایٹمی قوت کی اور ایٹمی طاقت، اس کی وجہ سے انسان کتنے فائدے حاصل کر رہا ہے۔ سورج کی توانائی کو انسان نے قابو میں کیا، اور سولر سسٹمز ایجاد کیے، اور اس کے ذریعے سے انسان آج کتنے فائدے حاصل کر رہا ہے۔ لیکن یہ ساری جدید سائنٹیفک ڈیولپمنٹ، یہ اس کا آغاز مسلمانوں نے کیا۔
مانتے ہیں آج یورپ کے دانشور بھی، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آج ہم جس جدید سائنسی ترقی کے دور میں ہیں، یہ سائنسی ترقی کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہے۔ ہم نے اسپین میں جا کر ان سے یہ جدید علوم سیکھے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری محرومی کہ ہم یورپ کو جگا کر، یورپ کو عظیم نعمت دینے کے بعد خود سو گئے، اور یورپ نے ان علوم کو خوب ڈیولپ کیا، اور آج بہت ساری ایجادات جو ہے وہ انہوں نے کی ہیں۔ لیکن اس جدید سائنسی ترقی کا آغاز مسلمانوں نے کیا، اور کیسے کیا؟ قرآن مجید نے ان کی رہنمائی کی۔ قرآن نے بتایا کہ یہ مظاہر قدرت یہ تمہارے خادم ہیں، مقدس نہیں ہیں، ان پہ غور و فکر کرو، ان کے حوالے سے جستجو کرو۔ اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اس جستجو کا آغاز کیا، اور پھر اس کو بہت آگے سے آگے بڑھایا اہل مغرب نے۔ تو محترم ناظرین، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے ہم پر احسانات کی بارش کر دی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بہت احسان کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر نہیں کرتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو، خواہ وہ ابھی قرآن پر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اس سے بالکل کھلے دل کے ساتھ، غیر جانبداری کے ساتھ اس سے قرآن مجید پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک اس کا محسن ہے۔ اس قرآن مجید نے اسے اپنی بھی عظمت سے آگاہ کیا ہے، اور اس کو مخلوقات کی بندگی کی ذلت سے بھی بچایا ہے، اور مخلوقات میں جو اس کی خدمت کے مختلف پہلو ہیں ان سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اور آج انسان ان پہلوؤں کو، خدمت کے پہلوؤں کو، فائدے کے پہلوؤں کو اختیار کر کے دنیا میں کتنی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی قدر کرنے کی اور اس کے احسانات کا پاس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔